یہ لمحات انتہائی درد و افسوس کے ہیں۔ عزیزم سید زین العابدین کا دنیا سے عالم شباب میں چلے جانا اور ان کے جانے سے جو ان کے والدین بہن بھائیوں کی ذہنی کیفیت ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم برادر محترم سید ارشد حسین شاہ صاحب کی اس دکھ اور درد کی گھڑی میں برابر کے شریک ہیں۔ سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے شاگرد بھی تھے، اور ان سے پہلے شاگردی کے اعداد میں دور حاضرہ کے عظیم عالم محقق پروفیسر آپ نے بیان کرتے ہوئے میرے درد مندانہ زخموں کے نزدیک ایک ایسی کیفیت تھی کہ میں ضبط کرنے میں بڑی مشکل کے ساتھ یہاں بیٹھا۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم یہ صرف اور صرف قبلہ سید ارشد حسین شاہ صاحب کا دکھ اور درد نہیں، یہ ہم سب کا درد ہے، سب کا دکھ ہے، اور ہم سب اس درد اور دکھ کے لمحات میں شاہ صاحب کے ساتھ شامل ہیں۔ واگو ہے اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو مجمع ہے اس میں سادات کے جمع غفیر کافی تعداد میں سادات موجود ہے، اور اس میں ہمارے علاقے کے عظیم محسن، ہمارے علاقے کے عظیم عالم دین اور شہنشاہ حضرت سیدنا ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ کے فرزند ارجمند پیر سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، ان کے فرزند ارجمند حضرت علامہ سید احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک سید کے ختم کل پہ سید ہی ان کے لیے دعا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہی دعا فرمائیں گے۔ ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سے میں نے خطابات سنے، واعظین نے اپنے اپنے لب و لہجہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یاد رہے یہ جو نعرہ ہے نا، ہم اپنے اسلاف سے شروع ہوا کہ ہم پاس باں ہیں، پاس باں ہیں، یہاں سے شروع ہوا، اب یہ لبیک لبیک کی صورت میں چلا گیا۔ تو اب میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ فلاں محقق کا قول ہے، فلاں محدث کا قول ہے، فلاں مفسر کا، محدث کا، محقق کا قول ہے۔ یاد رہے ایک ہی بات، کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی تیسری رائے نہیں ہے۔ ساری دنیا کے علماء، محقق و مفسر اور محدثین جمع ہو جائیں، ان کی آراء اپنی جگہ پہ، لیکن کائنات کے خالق و مالک کی آراء اپنی طرف، سبحان اللہ، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کی پاسبانی کے لیے اور مشرق حقہ پہ قائم رہنے کے لیے جو قرآن نے ہمیں اسلوب دیا ہے، وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے جانثاروں کا عمل ہے، اور وہ حدیبیہ کے مقام پہ جو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے جانثاروں کو اللہ نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائی، تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائی۔ اس تعظیم و توقیر کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک
ہوتی ہوئی جنگ کو امن میں تبدیل فرما دیا۔ آج بھی اگر دنیا میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں، مسلک حقہ پہ قائم رہ سکتے ہیں، ایک ہی نقطہ ہے جو نقطہ ہمیں تعظیم آل رسول کی طرف لے جاتا ہے، تعظیم اہل بیت کی طرف لے جاتا ہے، تعظیم صحابہ کی طرف لے جاتا ہے، یوں کہوں کہ ہر نسبت رسول کی تعظیم کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم ہے۔ تعظیم رسول یعنی حضور علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم ایسی تعظیم ہو جس میں نسبت رسول کی تعظیم بھی پائی جائے۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو اس عمل سے فتنے مٹ جائیں گے، اس عمل سے بلا جواز، بلا تحقیر، فتویٰ بازو کی وہ چھاڑ ختم ہو جائے گی اور آپ میں محبتوں کا نیا دور شروع ہو جائے گا۔ میری انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور استدا ہے، اللہ اہل سنت کو نسبت رسول کی تعظیم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔